بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا بےحد مشکور ہوں کہ آج خاصی عرصے کے بعد ہم یہاں ایک نشست کر رہے ہیں، لیکن مسئلے کی نوعیت اور اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے مناسب سمجھا کہ آپ سے بالمشافہ گفتگو ہو جائے. آپ کے علم میں ہے کہ 12 تاریخ کو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک گلوبل انیشیٹو لانچ کیا ایک اپیل کی شکل میں. وہ مخاطب ہوئے گلوبل لیڈرز سے، وہ مخاطب ہوئے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل سے، اور انہوں نے یہ استدعا کی کہ کووڈ-19 نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے. انسانی نقصان جو ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. 1,30,000 سے اموات تجاوز کر گئی ہیں. 20 لاکھ سے زیادہ لوگ متاثر ہو چکے ہیں. یہ ہے اس کا انسانی پہلو. اس کا ایک معاشی پہلو بھی ہے، اور معاشی پہلو یہ ہے کہ پوری گلوبل اکانومی اس سے متاثر ہو چکی ہے. اور بہت سے ماہرین کا یہ خیال ہے کہ اگر 3% کنٹریکشن ہوتی ہے گلوبل اکانومی میں تو اس کا امپیکٹ ہوگا کوئی $9 ٹریلین کے قریب. تو اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کاروبار بند ہیں اور جاب لیسنس ہو رہی ہے، نہ صرف پاکستان میں، امریکہ جیسے ملک میں اور ڈیولپڈ اکانومیز میں، یورپ میں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ they are feeling the pinch. ایکسپورٹس متاثر ہو گئیں، ریمیٹنسز کے متاثر ہونے کے قوی امکانات موجود ہیں، لے آفس کا خدشہ موجود ہے. تو اس ماحول میں عمران خان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جہاں دنیا متاثر ہو رہی ہے، آپ متاثر ہو رہے ہیں، ڈیولپڈ ورلڈ متاثر ہو رہی ہے، ڈیولپنگ ورلڈ پر زیادہ اثر ہوگا. اور میں بات کر رہا ہوں ڈیولپنگ ورلڈ کی. میں اس کی وکالت کر رہا ہوں کیونکہ مجھے اندازہ ہے، کیونکہ پاکستان اس ڈیولپنگ ورلڈ کا حصہ ہے، مجھے اندازہ ہے کہ اس کا پاکستان پر کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اکنامک سٹیمولس اور پیکج دیا، اور اسکریپ کر کے بمشکل ہم $8 بلین کا پیکج دے پائے، اور اس کی مثال نہیں ملتی تاریخ میں. تو اگر آپ دیکھیں کہ اس کا جو امپیکٹ پاکستان کی معیشت پہ پڑے گا تو اس کو آپ ملٹیپلائی کر لیں ٹو دی ڈیولپنگ ورلڈ تو آپ کو اندازہ ہوگا. اب ڈیولپنگ ورلڈ کی 2 اور مشکلات ہیں. ایک، ان کے پاس فسکل سپیس نہیں ہے، اور نمبر 2، ان کا جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے وہ فریجائل ہے. اب جہاں ان کی آمدن گر رہی ہے، جہاں ان کی برآمدات متاثر ہو رہی ہیں، وہاں ان کے اخراجات بڑھ رہے ہیں. وینٹیلیٹرز چاہیے، اکوپمنٹ چاہیے، ہاسپٹلس کو آپ نے اپنا ان کے ری انفورس کرنا ہے، ضروریات پوری کرنی ہے. تو سب سے مناسب اور کوئک رسپانس اگر دنیا دے سکتی ہے تو وہ ڈیٹ ریلیف کی شکل میں دے سکتی ہے. تو یہ آپ کر گزریے، اور اس گلوبل انٹر کنیکٹڈ دنیا میں اس کا فائدہ صرف ڈیولپنگ ورلڈ کو نہیں ہوگا، اس کا اسپن آف جو ہے وہ ڈیولپنگ اور ڈیولپ ورلڈ کو ہوگا. کیونکہ آج ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ چین متاثر ہو رہا ہو تو امریکہ متاثر نہ ہو. یہ ہو نہیں سکتا کہ یورپ متاثر ہو رہا ہو اور پاکستان کی منڈیاں متاثر نہ ہو رہی ہوں. دیٹس دا کنیکشن. اس کے لیے انہوں نے ڈیٹ ریلیف کا تقاضا کیا، اور یہ ہم کچھ عرصے سے ہم اس پر خاموشی سے کوشش کر رہے تھے. میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم نے آپس میں دفتر خارجہ میں ایک مشاورت کا عمل اس کا آغاز کیا، اور فارن سیکرٹری صاحب سے میں نے درخواست کی، اور انہوں نے
DG UN جو تشریف فرما ہیں، ہمارے جو PR ہیں نیو یارک میں منیر اکرم صاحب اور جنیوا میں خلیل ہاشمی صاحب، مل بیٹھ کر ہم نے ایک پلان مرتب کیا، ایک حکمت عملی وے فارورڈ کے بارے میں تبادلہ خیال کیا کہ ہم اس کو اپروچ کریں تو کیسے کریں، آسان کام نہیں ہے۔ تو ہم نے ایک پیپر بنایا، جو ہم نے پیپر بنایا، اب اس پیپر کو تو بیسکلی تو یہ جو نوک پلک ہے، تفصیلات ہیں، وہ تو یا فائنینس سمجھ سکتا ہے یا اکنامک افیئرز ڈویژن سمجھ سکتا ہے، ہم تو ڈپلومیٹک آؤٹ ریچ کر سکتے ہیں جس کا ہم نے آغاز کیا۔ تو پھر مناسب سمجھا کہ جو متعلقہ وزراء ہیں ان کو دعوت دی جائے دفتر خارجہ میں۔ تو میں نے دعوت دی ایڈوائزر فائنینس کو حفیظ شیخ صاحب کو، میں نے دعوت دی منسٹر پلاننگ کو اسد عمر صاحب کو، اور میں نے دعوت دی اکنامک افیئرز ڈویژن کے اس وقت جو وزیر تھے حماد اظہر صاحب کو۔ اور یہ جو ہمارا پلان تھا میں نے ان سے شیئر کیا تاکہ ان کا انپٹ لیا جائے۔ انہوں نے بڑے مفید مشورے دیے، ہم نے ان کے مشوروں کو شامل کیا، اور جب ہم نے ایک اپنی کمپریہنسو اسٹریٹجی بنا لی تو پھر میں نے وزیر اعظم سے درخواست کی۔ لاہور تشریف لے جا رہے تھے، ہم اکٹھے تھے جہاز میں، تو میں نے ان سے پلان شیئر کیا، اینڈ ہی سیڈ اٹس اے ویری گڈ آئیڈیا، ہمیں بڑھنا چاہیے اس طرف۔ میں نے احتیاطاً یہ بھی کہہ دیا کہ اس کے رسکس بھی ہیں۔ تو پرائم منسٹر صاحب نے کہا بالکل رسکس ہیں، لیکن ہمیں یہ رسک لینا چاہیے۔ چنانچہ ہم نے ان کی اجازت کے بعد پورا ایک جو ان سے درخواست کی کہ اس اپیل کو آپ لانچ کیجئے۔ تو 12 اپریل کو انہوں نے اس اپیل کو لانچ کیا۔ اس سے پہلے میں نے جسے کہتے ہیں نا اس کی اسپیڈ ورک کے لیے تقریباً 30 وزراء خارجہ سے نہ صرف خطوط لکھے بلکہ ان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور ان کو بتایا اور ان کی خدمت میں پاکستان کا اور ڈیولپنگ ورلڈ کا مقدمہ رکھا کہ ہم چاہتے ہیں تو کیوں چاہتے ہیں، اس کا فائدہ ہمیں کیا ہوگا اور دنیا کو کیا ہوگا، اور ان کا ذہن بنانے کی کوشش کی۔ الحمدللہ 12 تاریخ کو عمران خان صاحب نے اپنی اپیل لانچ کر دی، اور اسی دن ہم فورن آفس سے لیٹرز تیار کر کے لے گئے تھے جو ایڈریس تھے ٹو دی سیکرٹری جنرل آف دا UN، ایڈریس تھے انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے سربراہان کی طرف اور گلوبل لیڈرز کی طرف۔ ہم نے خطوط ارسال کر دیے، اور ان خطوط کے بعد ہم نے اپنی ڈپلومیٹک جو اپنی ایکٹیویٹی ہے اس کو جاری رکھا۔ کل شام کو جو گزری کل ہے، میری 6:30 بجے چین کے وزیر خارجہ سے اس موضوع پر تفصیلی گفتگو ہوئی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ چین جو ہے وہ G20 کا ایک اہم ملک ہے، اور اگر آپ کی میں توجہ مبذول کراؤں کہ G7 کا جو اجلاس ہوا تھا G20 سے پہلے، تو G7 کے اجلاس میں ہماری یہ چیز زیر بحث آئی، اور اس سے پہلے جو یورپین یونین کا اجلاس ہوا تھا اس میں بھی اس کو زیر بحث لایا گیا۔ G7 ریسیپٹیو تھا، لیکن G7 نے کہا کہ ہم تب آگے بڑھ سکتے ہیں اگر G20 اس پر مہر ثبت کرے۔ اب G20 میں آپ جانتے ہیں کہ 2 اہم ممالک اور بھی ہیں، چین ہے، روس ہے، اور چین اور روس کا اس پہ آن بورڈ ہونا بھی بہت ضروری تھا۔ الحمدللہ وزیر اعظم کی اپیل کو فوراً سراہا اور اس کی حمایت کی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل۔ ان کا کلپ بھی آپ کے سامنے ہے اور آپ نے دیکھ لیا ہوگا، میڈیا پہ وہ چل بھی چکا ہے، اور انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کا نام لے کے کہا کہ جو عمران خان نے بات کی ہے وہ اسی اسپرٹ میں بات کر رہے ہیں جس اسپرٹ کا میں تقاضا کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے G20 میں بھی اسی انداز میں گفتگو فرمائی۔
मैनेजिंग डायरेक्टर IMF के व्यूज़ भी आप सुन चुके हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को सराहा, अप्रिशिएट किया और बात गई G20 में। तो कल रात G20 के इजलास ने एक तारीखी फैसला किया, और वो तारीखी फैसला ये है कि उन्होंने डेवलपिंग वर्ल्ड को, जिसमें 76 ममालिक आते हैं, उन्हें डेट रिलीफ देने का फैसला किया है। ये एक बहुत बड़ा फैसला है, बड़ा बरवक्त फैसला है, और इस फैसले के ज़रा वुसअत को देखिए। 76 ममालिक बैक वक्त इससे मुस्तफ़ीद होंगे, और इसकी एप्लीकेशन भी फिलफौर हो जाएगी। 1 मई से इसका जो है इसका इजरा हो जाएगा। तो ये है इसका फ़ायदा। अब इसके साथ साथ मैं ये भी कहता चलूँ कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान को फिस्कल स्पेस मिलेगी, और पाकिस्तान इस फिस्कल स्पेस को, वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत पाकिस्तान की आवाम और उनकी बेहतरी के लिए, और वो तबका जो इस वक्त पिसा हुआ तबका है, जो अफलास और जो बिलबिला रहा है, जिसकी 2 वक्त की रोटी, जो दिहाड़ीदार तबका है, जिसको घर में राशन देने की मजबूरी पड़ रही है, जिसको हमें 144 अरब की शक्ल में हम एहसास का कफालत प्रोग्राम जो है उसका हमने इजरा किया है, जिसको पहुंचने के लिए हमने 1 करोड़ 20 लाख घरानों तक रसाई का एक शफाफ प्लान दिया है, जिसकी रसाई के लिए पंजाब हुकूमत ने फेडरल गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके 25 लाख घरानों को इंसाफ इमदाद पैकेज का जो ऐलान किया है। तो ये उसकी मावनत के लिए, उसको तक़वियत देने के लिए एक और स्टेप फॉरवर्ड है। मेरी अभी यहाँ आने से पहले हमारे जो एडवाइज़र हैं फाइनेंस के, हफीज़ शेख साहब, उनसे पुराना ताल्लुक़ है, हम पहले भी इकट्ठे रहे हैं, और मैंने उनसे मीटिंग की है, तबादला ख्याल किया है। नंबर क्रंचिंग ऑब्वियसली जैसे डिटेल सामने आएंगी, अनफोल्ड होंगी, तो वो नंबर क्रंचिंग करेंगे, EAD फाइनेंस करके, तो इंशाल्लाह इसको आगे लेके चलेंगे, और हम इस कोऑर्डिनेटेड चीज़ को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। मैं पाकिस्तान को, मैं डेवलपिंग वर्ल्ड को, और मैं इमरान खान को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि जो नामुमकिन दिखाई देता था, और मैं आपको अर्ज़ कर दूँ, बहुत मोहतात आवाज़ें भी मैंने सुनी और मेरे कानों तक पड़ी कि ज़रा ठहर जाइए, ज़रा सोच लीजिए, कैसे कॉशियस होता है, हमारी एक फितरत है। तो उसके बावजूद हमने फ़ैसला किया कि लीव इट टू गॉड, हमें नेक नियति से आगे बढ़ना चाहिए। अजर अल्लाह की तरफ से मिलता है, और वो अजर इंशाअल्लाह पाकिस्तान के लोगों को मिलेगा। एक आखिरी बात कर दूं, मैं भूल गया था, और ये मैं अर्ज़ करता चलूं कि ये एक नहीं है, तकरीबन अभी कुछ अरसे बाद 2 साल हो जाएंगे, अभी 2 साल पूरे नहीं हुए इस गवर्नमेंट को। ये चौथा ग्लोबल इनिशिएटिव है, चौथा ग्लोबल इनिशिएटिव जो इमरान खान साहब ने लिया है, और दफ्तर खारजा ने उनकी मावनत की है, और उनके विजन को प्रमोट करने के लिए कोशिश की है, और मैं उनको आपके सामने रखना चाहता हूँ। नंबर 1, उनका जो क्लाइमेट चेंज का ग्लोबल इनिशिएटिव था, उन्होंने लिया और उसको सराहा गया। उनका दूसरा इनिशिएटिव था जो उन्होंने इस्लामोफोबिया, जिस तरह नबी आखिर ज़मान पर जो कैरिकेचर्स की शक्ल में चीज़ आई, वो आपके सामने है सब कुछ, और जिस तरह हमने उसको लड़ा OIC के फ़ोरम पर, अक़वाम मुत्तहिदा के फ़ोरम पर, वो भी आपके सामने है, और अपनी तकरीर में उन्होंने ज़िक्र किया। उसके बाद जो करप्शन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, इलिसिट फाइनेंशियल फ्लोज़ का जो उनका इंटरनेशनल इनिशिएटिव था, वो तीसरा था, और आज चौथा उनका जो ग्लोबल डेट रिलीफ का इनिशिएटिव था, वो आज इसका चौथा है।
تو اس مختصر عرصے میں یہ 4 گلوبل انیشیٹوز ہیں جو پاکستان نے جن کو لیڈ کیا ہے اور پاکستان کے فورن آفس نے اس پہ اپنا رول پلے کیا ہے اور اس کو انٹرنیشنل پذیرائی ملی. جی جی گو ہیڈ. یہ فرمائیے اس کی تھوڑی سی تفصیلات بتائیں. ایک تو یہ فرمائیے کہ اس میں ہمیں کن کن انسٹیٹیوشن سے ریلیف مل رہی ہے؟ صرف IMF سے مل رہی ہے یا ورلڈ بینک سے مل رہی ہے یا دیگر بھی بین الاقوامی مالیاتی ادارے؟ نمبر 1. نمبر 2 اس میں بتائیے ہمارا ٹوٹل اس وقت قرضوں کا حجم کیا ہے اور اس میں کیا ہمیں جو مارک اپ انٹرسٹ ریٹ ہے وہ ڈاؤن ہو رہا ہے یا قرضے ری شیڈول ہو رہے ہیں یا جس طرح آپ نے کہا 1 مئی سے یہ نافذ العمل ہوگا تو اس میں کیا چیز ہے؟ آر دی ری پیمنٹ آف دی انسٹالمنٹس آف دا لونز از بینگ ری شیڈولڈ اور سسپینڈیڈ؟ ایک تو ٹوٹل حجم بتائیے کس کس مالیاتی ادارے سے کیا بینیفٹ ملے گا؟ جہاں تک اداروں کا تعلق ہے تو اس میں سبھی ادارے آ جاتے ہیں. انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز آ جاتے ہیں, IMF آ جاتا ہے, ورلڈ بینک آ جاتا ہے. اس میں آپ نے انہوں نے جو ذکر کیا ہے انہوں نے تو بائیلیٹرل انیشیٹو کی بات بھی کی ہے اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس کے امکانات بھی ہیں. لیکن اگر آپ اس کی اسپرٹ کو دیکھیں تو انہوں نے کہا ہے کہ جتنے فسکل ٹولز ہمارے پاس اویلیبل ہیں, ابھی انہوں نے اسکوپ بڑھا دیا, جتنے فسکل ٹولز اویلیبل ہیں ان کو بروئے کار لایا جائے ان ممالک کی مدد کرنے کے لیے. تو انہوں نے اسکوپ وائڈن کر دیا. اب اس کا امپیکٹ اگر آپ دیکھیں تو دیکھیے پاکستان تقریباً ہر سال آپ کو ٹوٹل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز آپ کے ہیں, آپ کے جو بائیلیٹرل ہیں لونز ہیں, آپ کے کمرشل لونز ہیں, اگر پورا حجم آپ دیکھیں تو رفلی I'm not a financial expert, وہ بتا سکتے ہیں, رفلی یہ 10 سے 12 ارب روپے کا یہ ایک آپ کو ادا کرنا پڑتا ہے نا, یہ آپ کو دینا پڑتا ہے. اچھا ایک تو اس میں یقیناً اب اس کا ڈپینڈ کرتا ہے کہ پیریڈ کتنا لمبا ہوتا ہے. جی اس پیریڈ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کیلکولیٹ کر سکیں گے. اس لیے حفیظ شیخ صاحب کا یہ خیال تھا کہ ابھی ہم ذرا اس کو اور اس کی ڈیٹیل سامنے آنے دیں تو ہم صحیح کیلکولیٹ کر پائیں گے کہ پاکستان کو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ سبسٹینشل امپیکٹ ہوگا. جی تھینک یو شاہ صاحب. میں علی حسین بزنس ریکارڈر سے. شاہ صاحب آپ نے 76 کنٹریز کی بات کی ہے کہ ان کو ملے گا ریلیف. تو IMF نے جو کیٹیگرائزیشن کی ہے ہیویلی انڈیٹڈ پور کنٹریز کی HIPC, وہ جو 39 کنٹریز ہیں اس میں پاکستان نہیں ہے شامل. آپ آؤٹ آف ڈیٹ ہو گئے ہیں بھائی جان, تو وہ پرانی بات کر رہے ہیں. آپ تھوڑا سا مجھے آپ پرانی بات کر رہے ہیں نا, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اوریجنل خبر یہی تھی. آپ تھوڑا سا اگر کلیریفائی کر دیں کہ پاکستان کو مطلب کس حد تک کون سے انسٹیٹیوشن سے ہم. میں پہلے کہہ چکا ہوں, انسٹیٹیوشن کا ذکر میں کر چکا ہوں. دیکھیے پہلے بات ہو رہی تھی کہ کیا ہم نے ریلیف دینا ہے ٹو LDCs, لیسٹ ڈیولپ کنٹریز. اگر ان کا آپ تذکرہ کرتے ہیں تو وہ 25 ملک اس سے مستفید ہو سکتے تھے اور پاکستان کی کوشش تھی اور پاکستان پچ کر رہا تھا not just for the LDCs, پاکستان was pitching for IDA جس میں یہ اس کا سکوپ براڈن کرنے کے لیے پاکستان کوشش کر رہا تھا اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں اس میں کامیابی ہوئی ہے. اور اب اس کا جو امپیکٹ ہے, جو ریلیف ہے, وہ 25 کو نہیں 76 ممالک کو ملے گا. جی اعجاز صاحب GNN. اور میں GNN سے ہوں. آپ وزیر خارجہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سینئر اور سیزنڈ پالیٹیشین بھی ہیں اور جو پولیٹیکل انڈر کرنٹس ہیں ان کو بھی جانتے ہیں. یہ جو ہمیں IMF سے ریلیف مل رہا ہے یہ بہت ویلکم اسٹیپ ضرور ہے, لیکن جو ہماری انٹرنل پولیٹیکل ڈائنامکس ہیں, جس طرح سے PTI اور پیپلز پارٹی کی سندھ گورنمنٹ اور PTI کی وفاقی حکومت ایک دوسرے کی پولیٹیکل ٹرولنگ کر رہی ہیں, کیا اس سچویشن میں یہ ریلیف ہمیں وہ فائدہ دے سکے گا اس رویے کے ساتھ جو جاری ہے؟ ریلیف سے یقیناً فائدہ دے گا. رویہ جو بھی ہو, ریلیف سے فائدہ ہوگا, پاکستان کی عوام کو ہوگا. نمبر 1. نمبر 2, جہاں تک رویوں کا تعلق ہے, میں نے ہمیشہ کہا ہے, میں ریکارڈ پر ہوں کہ یہ ایک گلوبل پینڈیمک ہے.
اس کے لیے ہمیں ایک گلوبل اتفاق رائے اور تعاون درکار ہے. ٹھیک, حتیٰ کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہندوستان جس نے سارک کے فورم کا حلیہ بگاڑنے کی مکمل کوشش کی, اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے سارک کے سمٹ کو انڈرمائن کیا, مسلسل انڈرمائن کیا. جب انہوں نے کووڈ-19 کی بات کی تو ہم نے دفتر خارجہ میں بیٹھ کر فیصلہ کیا کہ گو ان کی نیتوں کا ہمیں علم ہے, لیکن ہم اپنے خطے کی اور انسانیت کی بہتری کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس ویڈیو کانفرنس میں شامل ہوں گے. میں آپ کو ایک سوچ بتا رہا ہوں, اور ہم نے اس میں شمولیت اختیار کی. جو ہیلتھ ایکسپرٹس کی میٹنگ ہوئی ہم نے اس میں بھی شمولیت اختیار کی, اور ہم نے سارک کے ہیلتھ منسٹرز کے لیے بھی ہم پچ کر رہے ہیں کہ ان کا اجلاس بھی کیا جائے. اب جہاں تک اندرون ملک ہے, حکومت کیا کر سکتی تھی کنسنسس بلڈ کرنے کے لیے؟ وزیر اعظم نے ایک نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی تشکیل دی جس میں سب وفاقی اہم ادارے جو متعلقہ ہیں اس پہ شامل ہیں. اس میں چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ شامل ہیں, اس میں آزاد کشمیر کے وزیر اعظم شامل ہیں, اور اس میں گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ شامل ہیں. یعنی کہ ملک کی پارلیمنٹ کے جو 3 بڑی جماعتیں ہیں, پاکستان تحریک انصاف, پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی, تینوں کی نمائندگی ہے کسی نہ کسی شکل میں. یعنی کہ ان کا انپٹ, ان کی سوچ, ان کا فیڈ بیک مل رہا ہے. نمبر 1. نمبر 2, ہم نے اجلاس بلایا اسپیکر صاحب کی سربراہی میں, اور اسپیکر صاحب کو دعوت دی کہ وہ جتنے پارلیمنٹری لیڈرز ہیں ان کو بلائیں, اور ان کی خیالات سے ہم مستفید ہونا چاہتے ہیں, اور ان کی مثبت جو رائے ہے ان کو ہم اپنے پلان میں پرونا چاہتے ہیں. چنانچہ مجھے وزیر اعظم نے نامزد کیا, اور ہم 2 اجلاس تو میں خود اٹینڈ کر چکا ہوں, اور تحریک انصاف کا وزیر اعظم عمران خان کا ویژن پیش کر چکا ہوں, اور ان کی آراء سے وزیر اعظم کو آگاہ کر چکا ہوں. نمبر 3, ان ساری سوچوں کو یکجا کرنے کے بعد ہم نے ایک نیوٹرل باڈی جس پہ سب کو اعتماد ہو, ہم نے NCOC کی شکل میں تشکیل دی. ایرا کے دفتر میں وہ کام کر رہی ہے, روزانہ وہ ملتی ہے, اس میں سب صوبوں کو نمائندگی دی گئی ہے. ان کے چیف سیکرٹریز جو ہیں, سندھ کی حکومت کے چیف سیکرٹری موجود ہوتے ہیں NCOC میں, اور سندھ کے پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ موجود ہوتے ہیں NCC میں. اور سب سے پہلے وزیر اعظم جن کی بات سنتے ہیں وہ مراد علی شاہ صاحب سندھ کے وزیر اعلیٰ ہیں. اب اس کے باوجود 18ویں ترمیم اجازت دیتی ہے کہ صوبوں کو فلیکسیبلٹی دیتی ہے, اور ہم اس فلیکسیبلٹی کو تسلیم کرتے ہوئے ہم نے کہا کہ گراؤنڈ کی ریالٹیز اور حقائق آپ سامنے رکھتے ہوئے اگر اپنے مقامی حالات کے مطابق کوئی آپ 19-20 نوک پلک درست کر سکتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنے صوبے کے اندر کراچی کے لیے حکمت عملی اور بنانی پڑے, تھر پارکر کے لیے, عمر کوٹ کے لیے اور بنانی پڑے. تو یہ وزیر اعلیٰ سندھ کے پاس یہ فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے کہ وہ کہاں کر رہے ہیں اور کیسے کرتے ہیں. ہماری نیت سب کو لے کے چلنے کی ہے. پاکستان کے لوگ ہیں, پاکستان کی عوام ہے, سندھ ہماری اہم اکائی ہے, اور میرا تو سندھ سے تعلق اور نوعیت کا ہے, تو انشاءاللہ ہم انہیں مایوس نہیں کرنا چاہتے, ہم اس بکرنگ میں نہیں پڑنا چاہتے, اور مجھے یقین ہے کہ وہ بھی نیک نیتی سے کام کر رہے ہیں. جی آپ. سر ظہیر نام ہے, سما ٹی وی سے ہوں. پہلے بات تو یہ ہے جو انیشیٹو آپ لوگوں نے اٹھایا ہے اس پہ اگر IMF اور انٹرنیشنل جو فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہیں وہ پاکستان کو ریلیف دیتے ہیں تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے. میرے ایک سوال ہے, اس کے 2 پارٹس ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے اگر ابھی بھی آپ کو اگر لگ رہا ہے سر ابھی وہی اگر مگر سے آگے آ جاؤ نا یار. پہلا سوال یہ ہے کہ جو آپ نے انیشیٹو لیا تھا کووڈ-19 کے حوالے سے, آپ نے کتنا مطالبہ کیا تھا کہ کب تک یہ ہونا چاہیے, سالوں میں تھا یا جب تک یہ وبا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ جو G20 نے اب منظوری دی ہے کہ جو 76 انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کو ریلیف دیا جائے, تو وہ اس میں کوئی ڈیوریشن ہے, کوئی سالوں کی ہے یا صرف چند ماہ کی؟ دیکھیے اس انیشیٹو کو جو ہم نے لیا تھا
اس انیشیٹو کا جو ہم نے لیا تھا, ہمارا امیجیٹ آبجیکٹو کیا تھا؟ اپنے لیے اور ڈیولپنگ ورلڈ کے لیے فسکل سپیس پیدا کرنا. اس آبجیکٹو میں ہمیں کامیابی ہوئی ہے, اور انشاءاللہ اس فیصلے کے بعد آپ کو اور ڈیولپنگ ورلڈ کو فسکل سپیس مل جائے گی. آپ نے ڈیوریشن کی بات کی ہے, تو اس وقت ڈیوریشن جو ہے خیال کیا جا رہا ہے 1 سال کی بات ہو رہی ہے, لیکن اٹ آل ڈپینڈس کہ آگے سچویشن انفولڈ کیسے کرتی ہے. دیکھیے ابھی کچھ کہہ دینا حتمی نہیں ہے, یہ ایک ایوالونگ سچویشن ہے, اور سچویشن ایوالو کر رہی ہے. پتہ نہیں یہ 2 مہینے چلتا ہے, یہ 6 مہینے چلتا ہے, یہ سال چلتا ہے, 1.5 سال چلتا ہے, مختلف آراء ہیں. اٹ کین ویری فرام 2 months to 2 years, who knows. انس جی. پہلا تو 40,000 پاکستانیوں کو باہر واپس لانا ہے. پی آئی اے کا ریٹ ابھی 6,000 پاکستانی پر ہفتہ ہے, تو کیا اس حساب سے تقریباً 7 ہفتے کے اندر یہ ریپیٹریشن ممکن ہوگی؟ تو کیا پاکستان انٹرنیشنل کیریئرس کو بھی الاؤ کرے گا کہ وہ لے کے آئیں, اور ان پاکستانیوں کو کیا جو یہاں سے جانا چاہتے ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2, ہم نے دیکھا اس کا جواب لے لو, کنفیوز رہیں گے, پھر دوسرا کر لینا. دیکھیے سب سے پہلی بات تو میں آپ کی وسادت سے کہنا چاہوں گا, اسٹرینڈڈ پاکستانیز جو باہر ہیں, ہم نے کیا کیا؟ فارن آفس نے امیڈیٹلی جب یہ کرائسس سامنے آتا ہے, فارن سیکرٹری بیٹھے ہیں, میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمیں 24/7 اس کے لیے ایک ارینجمنٹ کرنا چاہیے. چنانچہ ہم نے کرائسس مینجمنٹ سینٹر بنایا, ایک ڈی جی لیول کے آفیسر کو وہاں تعینات کیا, اور ان کے ذمے لگایا, اپنے مشنز کو ہدایات دیں, اور ان سے انفارمیشن کلیکشن ہم نے شروع کر دی. اور آپ رات کے آ جائیں 3 بجے, کسی دن رات کے 2 بجے آ جائیں, اور کرائسس جو سینٹر ہے وہ مینڈ ہے, ڈے اینڈ نائٹ 24 hours 7 days of the week, right? It has never happened before. It's happening now. تو اس انفارمیشن کو ہم نے سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ایک پلان مرتب کیا کہ ان کو واپس کیسے لانا ہے. واپس لانے کے لیے ہمیں جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ اپنی کیپیسٹی کا چیلنج ہے. ہم تو چاہتے ہیں راتوں رات وہ آ جائیں, لیکن جب وہ ان کو لانا ہے تو ٹیسٹنگ کرنی ہے, لوکل ٹرانسمیشن کا خطرہ بھی تو ہے نا, اس سے کیسے بچنا ہے. ہم نے ان کو بھی محفوظ کرنا ہے, اور جن فیملیز سے آ کے وہ منگل کریں گے ان کو بھی محفوظ کرنا ہے. چنانچہ ٹیسٹنگ کی ایبلٹی کو دیکھنا تھا ہم نے, اور پھر کوارنٹین فیسلٹی کو دیکھنا تھا. اور پھر آپ کے علم میں ہے کہ سب ایئرپورٹس آپ نے بند کر دیے تھے, ڈومیسٹک فلائٹس ماں سوائے گلگت کے سب بند ہیں, آپ کے علم میں ہے. ناؤ ہاؤ ڈو وی ڈو اٹ؟ اور تجربہ بھی نہیں تھا پہلے یہ کرنے کا, تو ہم نے اسلام آباد ایئرپورٹ کو کھولا, اور ایئرپورٹ کو کھولنے سے پہلے ہم نے یہاں دفتر خارجہ میں کئی نشستیں کی. این ڈی ایم اے کو بلایا, این آئی ایچ کو بلایا, اوورسیز پاکستانیز کو بلایا, ایویشن کو بلایا, تاکہ ان کی مشاورت سے, ان کی ایکسپرٹیز سے مستفید ہو کر ہم ایس او پیز ڈیولپ کریں. ہم نے ایس او پیز ڈیولپ کی, وہ ایس او پیز ہم نے این سی سی میں شیئر کی, اس کا اپروول لیا, اور پھر اس کو ہم نے آن گراؤنڈ ٹیسٹ کیا. ٹیسٹ کرنے کے لیے ہم نے پہلے ہفتے میں ہم نے فلائٹس لے کر آئے, اور تقریباً 2000 پاکستانی اسٹرینڈرڈ جو تھے باہر ان کو لے کر آئے کہ اتریں گے کیسے, ٹیسٹ کیسے ہوگا, کس ہوٹل میں جائیں گے, کیا ہوگا, ان کی سیٹ میپنگ کیا ہے. صرف مجھے سیٹ پہ نہیں بٹھانا, میرے دائیں بائیں آگے پیچھے جو لوگ بیٹھے ہیں, خدا نہ خواستہ اگر میں پازیٹیو نکل آتا ہوں تو ان سب کو کوارنٹین کرنا ہوگا. ڈو وی ہیو دا فیسلٹیز؟ وی ڈڈ ناٹ ہیو دا فیسلٹیز. اچھا, ایئرپورٹ سارے بند تھے. پھر ہم نے جب یہ فیصلہ کر لیا اور ہمارا تجربہ کامیاب ہوا, تو پھر ہم نے دوسرا فیز شروع کیا. جب دوسرا فیز ہم نے کیا اور ہمارا اعتماد اور بہتر ہوا, تو پھر ہم نے 20 تاریخ سے تیسرے فیز کا ہم آغاز کرنے چلے ہیں, جس میں ہم اپنی کیپیسٹی کو بڑھا رہے ہیں, 2000 سے 7000 تک لے جا رہے ہیں. اب وہ کیسے بڑھائیں ہم؟ جب ہم بڑھانے کی کوشش کرتے تھے, پنجاب سے بات کریں تو وہ ایئرپورٹ کھولنے کو تیار نہیں ہے, سندھ سے بات کریں وہ ایئرپورٹ کھولنے کو تیار نہیں ہے, خیبر پختونخوا سے بات کریں وہ ایئرپورٹ کھولنے کو تیار نہیں ہے. تو صرف اسلام آباد بوجھ لے سکتا ہے؟ نہیں لے سکتا, ممکن نہیں تھا, لاجسٹکلی پاسبل نہیں تھا. چنانچہ ان گورنمنٹس کو قائل کرنا پڑا, ان کو منانا پڑا, ان کو قائل کرنا پڑا. یہ پاکستانی ہے بھیا, یہ پاکستان کو اکانومی کو سہارا دیتے ہیں, ہم ان کو اپنا وی آئی پیز کہتے ہیں, پر آج وہ وی آئی پیز جو ہیں اگر دقت میں ہیں تو مہربانی کیجیے, تھوڑا سا دل بڑا کیجیے, اپنے ایئرپورٹس کھولیے. اب وہ آمادہ ہوئے ہیں, اور اس آمادگی کے بعد
کل سعودی عربیہ سے ایک فلائٹ لاہور کے لیے آئی ہے اور آج غالباً 16 تاریخ ہے, آج ملتان آ رہی ہے. تو ملتان کے ایئرپورٹ کو کھلوایا, یہ چیزیں کھلوائیں, وہاں کوارنٹین کے بندوبست کیے, وہاں ٹیسٹنگ کا بندوبست کیا, وہاں لوگوں کو ایس او پی سے آشنا کرایا. اب یہ سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے. اب کچھ یہاں لوگ پھنسے ہوئے تھے, جو یہاں پھنسے ہوئے تھے ہم نے چارٹرڈ فلائٹس دی برٹش نیشنلز کو, کینیڈینز کو, یورپینز کو ہم نے باہر بھیجا. 2 دن پہلے میری جو اس وقت ایکٹنگ وزیر اعظم ہیں اور وزیر خارجہ ہیں برطانیہ کے, ان سے میری بات ہوئی اور ان نے مجھ سے درخواست کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ 7,748 ہم برٹش نیشنل کو بھجوا چکے اپنی پی آئی اے سے. وہ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اور جو یہاں کوئی 8,000 کے قریب پھنسے ہوئے ہیں ہم ان کو لے جانا چاہتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ تعاون کیجیے. ہم نے کہا کیا تعاون چاہتے ہیں آپ؟ وہ کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری فلائٹس بھی ہمیں آنے کی اجازت دیجیے. ہم نے کہا بسم اللہ لیجیے, آپ آئیے لے جائیے. اور اس میں پی آئی اے کو کہا کہ آپ بھی بڈ کیجیے, اگر آپ کمپیٹیٹو ہوں گے تو آپ بھی اس میں حصے دار بن جائیں گے. سو جو بھی اس میں مستفید ہو سکتا ہے وہ ہو. اور ہم نے یہ پی آئی اے کو ترجیح پہلے اس لیے دی کہ پی آئی اے آپ پہلے جانتے ہیں خسارے میں تھی, جہاز کھڑے ہوئے تھے, تو چلو ان کی ایکٹیویٹی شروع ہوتی ہے, کچھ نہ کچھ وہ بھی اپنا سہارا چلاتے ہیں اور وہ اپنے پاؤں پہ ادارہ کھڑا ہوتا ہے. تو یہ ہم نے ایک حکمت عملی اپنائی ہے. پھر ہمارے کچھ پاکستانی ایسے بھی ہیں, کچھ تبلیغی لوگ ہمارے دوست ہیں جو یہاں ہیں جن کو ہم نے باہر بھیجنا ہے, اور کچھ باہر ہیں, میری اطلاع کے مطابق 2,248 ہیں جو ملک سے باہر ہیں, ان کو ہم نے واپس لانا ہے. اس کے لیے بھی ہم نے ایک ارینجمنٹ کیا ہے. اسپیکر صاحب نے بھی مہربانی فرمائی ہے, اس کے لیے کمیٹی بنائی ہے. شہریار افریدی صاحب اس کو سب کمیٹی کو چیئر کر رہے ہیں. ان کو میں نے فارن آفس بلایا, ان کو دعوت دی, ان کو سارا بریف کیا, اور پھر میں نے وہاں جا کے جو اسپیکر صاحب کی سربراہی میں کمیٹی تھی جس میں علماء دین بھی تھے, سب تھے, ان سے بھی مشاورت کی اور ایک پلان بنایا. تو اس کو بھی ہم لے کے آگے چل رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں اپنے حالات اور وسائل کے مطابق کہ ان کو واپس لائیں. ہمیں احساس ہے ان میں ایسے لوگ ہیں جو لے آف ہو چکے ہیں, ان میں ایسے لوگ ہیں جن کے ویزے ختم ہو چکے ہیں, وہ پریشان ہیں. ہمیں ان کی پریشانی کا پورا احساس ہے, اور ہماری ایمبیسیز کو ہم نے ہدایت کی ہے کہ وہ اپنا ان کے ساتھ تعاون کریں. اور بہت جگہوں سے جہاں کہیں کہیں شکایت ملتی ہے وہاں بہت اللہ کے فضل کرم سے تعریف بھی آ رہی ہے. ہمارے ایمبیسیز کے, ہمارے ایمبیسڈرز کے, انوائز کے رویوں کی تعریف بھی لوگ کر رہے ہیں. یہ آج کل کے زمانے میں یہ بڑا مشکل ہے. آج کل کے زمانے میں آپ کی نظر سے کون بچتا ہے یار, ٹھیک ہے, لیکن اس کے باوجود اللہ کی کرم سے ہو رہا ہے. تو میں آج خاص طور پہ پورے فورن آفس کے آفیسرز کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں, فورن سیکٹری کو, ڈی جی یو این کو, منیر اکرم کو, خلیل ہاشمی کو, اور جن ہمارے آفیسر ہمارا جو کرائسس مینجمنٹ کے ہیں, ڈی جی سلمان کو, سب کو. اٹس اے ٹیم ورک, اور یہاں فورن آفس ایز اے ٹیم کام کر رہی ہے. کمزوریاں کس میں نہیں ہوتی. آپ نٹ پکنگ کرنا چاہیں, قباحتیں نکالنا چاہیں تو آپ 36 نکال سکتے ہیں, لیکن جس جذبے سے یہ فورن آفس کام کر رہا ہے میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. شبیر معظم کو بھول گیا, اسٹینڈرڈ بیچارہ صبح سے لے کے شام تک. ہمارے اسپیشل سیکرٹری جو ہیں وہ میرے خیال دن میں 36 میٹنگز بھگتاتے ہیں, ان کا ذکر کرنا ضروری ہے. رائٹ سر, یو ایس پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ تو بھول کے مرنا ہے. سر, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے WHO کی فنڈنگ کو روکنے کی بات کی ہے پینڈیمک کے دوران. آپ نے بھی یہ کہا کہ پاکستان نے جب انڈیا نے کال آؤٹ کیا سارک کے لیے بیکاز آف دی پینڈیمک, تو پاکستان آلسو ریچ آؤٹ. تو پاکستان کا کیا ٹیک ہے اس WHO کے میٹر پہ؟ ایک چیز اور دوسری بات یہ کہ جو آپ نے ایمبیسیز کی بات کی, میں پرسنلی اس بات کے واؤچ کر سکتا ہوں کہ US میں ایٹ لیسٹ کم سے کم 13 اسٹوڈنٹس ایسے جن کو ایمبیسی نے وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے, ان کو واپس آنا تھا. تو ایبسلیوٹلی پاکستانی ایمبیسیز ابراڈ آر ریچنگ آؤٹ اور ان کا اکوموڈیشن بھی پرووائڈ کر رہی ہیں, وہ کر رہی ہیں. دس از این ایکنالجمنٹ. تو US والی سائڈ آپ دیکھیے, US کا جو ہے وہ اس وقت جو بہت موضوع زیر بحث ہے وہ ہے جو صدر ٹرمپ نے WHO کو جو گرانٹ دیتے تھے, جو ایڈ دیتے تھے, اس کو انہوں نے سسپینڈ کر دیا. ٹھیک ہے, یہی ہے نا آپ کا سوال. بالکل میرا اپنا ذاتی ویو ہے اور میں بالکل آپ سے شیئر کروں گا کہ ان کو اپنے فیصلے پر نظرثانی کرنی چاہیے. یہ وقت نہیں ہے, یہ وقت ہے تعاون کا, یہ وقت ہے ملنے کا, سر جوڑنے کا وقت ہے. WHO کی ذمہ داریاں اس وقت بہت ہیں.
اور وہ اگر ہم ان کے وسائل کاٹ دیں گے تو ان ذمہ داریوں میں وہ ان کو مشکلات میں اضافہ ہو جائے گا. تو ان کو شکایت ہو سکتی ہے, اس شکایت کا ازالہ بھی کیا جا سکتا ہے, اور بہت سے گلوبل لیڈرز نے ان سے درخواست کی ہے کہ وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی فرمائیں. جی شبیر, پی ٹی وی. Shabir from PTV World. Foreign Minister, as you rightly pointed out that G20 has announced debt relief, but my question is whether they are also going to give like relief on interest rate as well, or they will charge the interest and capital and principal, sorry, interest and principal. Both, they will give the relief on both the things? Correct. جی زاہد ملک. قریشی صاحب, ایک تو یہ بتا دیں کہ آج بھی اجلاس ہونے جا رہا ہے آئی ایم ایف کا, جس میں اگلی قسط اور پاکستان کو مزید 1 ارب 40 کروڑ. دوسری یہ بتا دیں کہ جو یہ فیصلہ ہوا ہے یہ کیا عالمی مالیاتی اداروں کی حد تک ہے, یا جو ہمارے بائی لیٹرل لونز ہیں, مثلا سعودیہ سے لیا ہوا ہے, یو اے سے لیا ہوا ہے, اور کیا یہ ریلیف ملتا ہے, تو کیا یہ ریلیف عوام تک بھی منتقل ہوگا, چونکہ $12 بلین آپ کے بقول کم از کم ہمیں دینے پڑتے ہیں سالانہ؟ انشاءاللہ عوام کی طرف جائے گا انشاءاللہ, اور نہ عمران خان کی اور نہ ہماری یہ سوچ ہے کہ یہ کسی کی جیب میں منتقل ہو. جو یہ پیسہ, جو اس پیسے میں خیانت کرتا ہے, چاہے احساس کا پیسہ ہے, چاہے لوگوں کے ریلیف کا پیسہ ہے, وہ انسانیت کے ساتھ ظلم کرتا ہے. کوئی ادارہ کرتا ہے, کوئی فرد کرتا ہے, کوئی کرتا ہے. تو یہ ہماری نیت بالکل صاف ہونی چاہیے. اللہ دیکھ رہا ہے اور اس کا اجر بھی دے گا, اور اس کی پکڑ میں بھی آ جائے گا جو اس میں خیانت کرے گا. نمبر 1. نمبر 2, آپ نے سوال کیا کہ آج اجلاس ہو رہا ہے. بالکل, آج آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس ہو رہا ہے, جس میں ریپڈ فائنانس کی جو انہوں نے فیسلٹی دی ہے اس پہ انشاءاللہ, میری حفیظ شیخ صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ $1.4 بلین کی پاکستان کو ایک فسکل لیکوڈیٹی انہانس ہونے کا امکان موجود ہے, اور انشاءاللہ جب وہ پیسہ ہمیں ملتا ہے تو وہ بھی کووڈ-19 یعنی کہ کرونا ریلیف کے لیے استعمال ہوگا. جی جلیل صاحب, وائس آف امریکہ. بہت بہت شکریہ شاہ صاحب. آپ کی جو چین کے وزیر خارجہ سے بھی بات ہوئی ہے, اور اس میں بھی آپ نے عمران خان کی اپیل کا ذکر کیا تھا جو ڈیٹ ریلیف کے لیے تھی. 2 روز پہلے ڈان کی ایک رپورٹ ہے کہ جب پریزیڈنٹ آنریبل ڈاکٹر عارف الوی صاحب چین گئے تھے تو رپورٹڈلی انہوں نے اس موقع پہ چین کو ایک ریکویسٹ کی گئی تھی کہ جو $30 بلین کی جو ابلیگیشنز ہیں پاکستان کی, جو انرجی پروجیکٹس میں ہیں, سی پیک ریلیٹڈ پروجیکٹس میں ہیں, اس میں تھوڑا ریلیف دیا جائے. تو آپ ہم سے یہ شیئر کرنا چاہیں گے کہ یہ جو بائیلیٹرل ارینجمنٹس ہیں, میں صدر پاکستان کے ساتھ تھا, اور میں سب سے پہلے تو آپ کو اس دورے کی نوعیت سمجھانا چاہوں گا. وہ دورہ کیا تھا؟ وہ دورہ یکجہتی کا دورہ تھا. وہ دورہ ایک پیغام تھا دنیا کو کہ ہم آئین بردرز ہیں, اور پاکستان پہلا ملک تھا جب اس آزمائش سے چین گزرا اور سرخرو ہوا اور کامیاب ہوا, ہم ان کو مبارکباد دینے گئے. دنیا جانتی ہے کہ خوبے پروونس میں اور ووہان میں جو کیفیت تھی, اور جس جواں مردی سے اور جس مثبت پلاننگ سے انہوں نے اس پر غلبہ پایا, یہ تاریخ کا حصہ ہے. اور پوری قوم ہمیں خوشی ہوئی کیونکہ ہمارا ایک کلیدی اور پرانا اور آزمایا ہوا دوست ہے, ہمیں خوشی ہوئی. نمبر 1. تو یکجہتی کا یہ ہمارا اور خیر سگالی کا ہمارا یہ دورہ تھا, اور اسی اسپرٹ سے انہیں لیا. اور پھر اس کا رسپانس دیکھیں, اس کا رسپانس سے ملا جب ہمارے ہاں یہ وبا پھیلنی شروع ہوئی تو انہوں نے فی الفور کہا کہ بے پناہ دنیا کی توقعات ہیں, لیکن ہم پاکستان کو ترجیح دیں گے. فور وینٹیلیٹرز ہیں, ٹیسٹنگ کٹس ہیں, یا یہ جو ہے آپ کا پرسنل کا پروٹیکٹیو اکوپمنٹ ہے, گیئر ہے, ہم پاکستان کو ترجیح دیں گے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل ان کے جہاز وہ چیزیں لے کر آ رہے ہیں. پھر انہوں نے
اپنی ایک ڈاکٹرز کی اسپیشل ٹیم بھیجی جنہوں نے ووہان میں کام کیا, اور اس ٹیم کے تجربات سے ہم مستفید ہوئے. انہوں نے آ کے ہمارے NIH کے لوگوں کو بریف کیا, وہ لاہور تشریف لے گئے, وہ کراچی گئے, وہ اور جگہوں پہ جا رہے ہیں. انہوں نے اپنا اسٹے بھی بڑھا دیا تاکہ ہم ان کے ایکسپیرینس سے سبق سیکھیں اور اپنی حکمت عملی اس کے مطابق مرتب کریں. ایک. نمبر 2, جو آپ کی اطلاع ہے وہ درست نہیں ہے. چین ہمارا دوست ہے, اور چین سے کل وزیر خارجہ سے میری بات ہوئی. ہمارا اس وقت ہم ریلیف چاہ رہے ہیں. ہمیں ریلیف کہاں سے مل سکتا ہے؟ اس وقت پاکستان کو اگر ریلیف مل سکتا ہے تو وہ انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن پر فوکس کرنا ہے, کیونکہ آپ ہمارے جو قرضہ جات کا ہجوم ہے نا, اس کی آپ تشریح کیجئے نا, اس کو آپ بائفرکیٹ کیجئے, تو آپ کو اندازہ ہوگا جو چین کا ہے وہ تو آٹے میں نمک کے برابر ہے. ٹھیک. ہمارا فوکس انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کی طرف تھا, اور یہی میں نے ان سے کہا, کیونکہ G20 کا حصہ ہے نا چین. تو چین اگر فرض کیجئے اگر چین کل رکاوٹ بن جاتا, فرض کیجئے, یہ نہیں ہونا تھا, تو چین کا تعاون درکار تھا, اور چین نے تعاون دیا ہے, تو ہم شکر گزار ہیں. دنیا کو دیا ہے, 76 ممالک کو دیا ہے, پاکستان کو بھی دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مجھ سے یہ بھی کہا, کیونکہ پاکستان کے ساتھ ہمارے تعلقات اس نوعیت کے ہیں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم بائیلیٹرلی کر سکتے ہیں تھرو کمیونیکیشن, اور جب ضرورت محسوس ہوگی ہم ان سے بائیلیٹرلی کمیونیکیٹ بھی کر لیں گے انشاءاللہ. جی انور, بول ٹی وی. شاہ صاحب, انور عباس, بول نیوز سے. سر مجھے یہ جاننا ہے کہ گزشتہ دنوں زائرین اور تبلیغی جماعت کے حوالے سے جب وہ پھنسے ہوئے تھے, دیکھا گیا کہ پاکستان میں سوشل میڈیا پہ ایک کافی نفرت انگیز کمپین چلتی رہی, تو حکومت نے اس حوالے سے کیا ہے, اور ایک ہمارے دوست ملک کی جانب سے ایک ٹی وی چینل کو خط بھی لکھا گیا تھا کہ آپ بتائیں, آپ معافی مانگے. اسی کمپین میں انہوں نے ایک پروگرام کیا, اس والے سے حکومتی اقدامات کا بتائیے گا. دیکھیے, افسوسناک تھا جو, اور غیر ذمہ دارانہ رویہ تھا. میں سمجھتا ہوں ہم نے دستپستہ گزارش کی تھی سب سے, اور سوشل میڈیا کے جو لوگ ہیں, دیکھیے سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنا ورچولی امپاسبل ہے, کیونکہ اس میں ہر بندہ مالک ہے, ہر بندے کی اپنی سوچ ہے. دنیا نہیں کر سکتی, صرف ان کو گائیڈ کر سکتی ہے, ان سے درخواست کر سکتی ہے. اور ہم نے علماء دین جتنے مکاتب فکر ہیں ان سے کہا کہ وہ اپنا کردار ادا کریں, اور میں شکر گزار ہوں علماء کا اور جتنے ان کے جو تھے مشائخ کا, جنہوں نے اپنا مثبت کردار ادا کیا اور اس معاملے کو سنبھالا. ہمیں ان کی سپورٹ درکار تھی, ہے, اور آنے والے دنوں میں ماہ رمضان کے ایام میں ان کی سپورٹ ہمیں مزید درکار ہوگی. اس کے لیے ایک اجلاس بھی بلایا جا رہا ہے, اور صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی صاحب ان سے انگیج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اب دیکھیں سوشل میڈیا کا تو آپ لیں تو اس وقت سب سے زیادہ نفرت امیز رول تو ہندوستان میں ہے. آپ دیکھیں ان کا سوشل میڈیا کا کر رہا ہے, آپ دیکھیں کہ انہوں نے کوارنٹین میں بھی تمیز کر دی ہے. انہوں نے کوارنٹین میں بھی مذہب کو لے کے آئے ہیں کہ جناب یہ کوارنٹین جو ہے مسلمانوں کے لیے ہے اور یہ غیر مسلم کے لیے. انسانوں کی ہونی چاہیے, مذہب کا اس سے کیا تعلق ہے؟ جب یہ کرونا وائرس کسی کو متاثر کرتا ہے, وہ قبیلہ دیکھتا ہے, وہ علاقہ دیکھتا ہے, وہ مذہب دیکھتا ہے, وہ زبان پوچھتا ہے, نہیں, وہ ان حدود و قیود سے آزاد ہے. یہ وہ منفی سوچ ہے جس کو آج وہ RSS کی وہ ہندتوا سوچ کے ہندوستان نے اجاگر کیا ہے, اور جس کی پاکستان نے مذمت کی ہے. وہ تو الزام لگا رہا ہے کہ جی پاکستان بندے بھیج رہا ہے یہاں سے وہاں. خدا کا خوف کرو, خدا کا خوف کرو, کوئی شرم کرو, کوئی حیا کرو. یہ باتیں کرنے کی جو کر رہے ہیں, ہم تعاون کی بات کر رہے ہیں, ہم آپ کی ویڈیو کانفرنس میں آپ کے ساتھ بیٹھنے کے تیار کر رہے ہیں, ہم ساکھ پہ تعاون کر رہے ہیں, اور پاکستان پہ اس قسم کے گھٹیا الزامات لگا رہے ہیں. پاکستان کی یہ سوچ نہیں ہے. پاکستان کی سوچ مثبت تھی, مثبت ہے, اور انشاءاللہ مثبت رہے گی. اور میری آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ پاکستان کا الیکٹرانک میڈیا اس میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے, لوگوں کی اویئرنیس میں, لوگوں کی ایجوکیشن میں. لاسٹ 2 questions. جی آن اینڈ دین فیصل رضا. آن شرازی سچ نیوز ٹی وی سے.
قریشی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ G20 ممالک نے 76 نے 76 ممالک کی ایک فہرست تو جو ہے وہ فارورڈ کر دی اور اس کا خیر مقدم کیا IMF نے. کیا باقاعدہ طور پہ IMF نے اس پہ رضامندی کا اظہار کر دیا اور کیا ہمیں ڈپلومیٹک چینل سے یا آفیشیل چینل سے یہ بات بتا دی گئی ہے کہ IMF اب ہمیں سپورٹ کرے گا, اور اگر کرے گا تو پھر کتنی ایک IMF سپورٹ کرے گا, کیا یہ بھی ہمیں بتایا گیا یا ہم ویسے ہی شاید جاننے بجا رہے ہیں؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے مانے جاؤ. ماننا مشکل ہے, اچھی خبر کو اچھی کر کے اجاگر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ابھی کوئی منفی خبر دیں تو بغیر پوچھے آپ سرخی بریکنگ نیوز دیں گے, تو ایک اچھی خبر کی بھی بریکنگ نیوز دے دیں, کوئی نقصان نہیں ہوگا. دیکھیے گزارش یہ ہے, یہ سامنے آ جائے گی, یہ چیز سامنے آ جائے گی, مت پریشان ہو, انشاءاللہ ٹھیک ہوگا, خیر کی خبر آئے گی انشاءاللہ. جی ادھر پہنچ گئی ہے, اس کونے پہ پہنچ گئی ہے, اس کونے پہ بھی انشاءاللہ پہنچ جائے گی. جی فیصل 92. سر فیصل رضا خان 92 نیوز سے. شاہ صاحب, جہاں آپ نے قرضوں کی ریسٹرکچرنگ کے حوالے سے وزیر اعظم نے ایک انیشیٹو لیا, وہ گلوبل انیشیٹو بن گیا. ایک اور ترقی پذیر ممالک کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ تجارت کا ہے, اور کرونا وائرس کے باعث پابندیاں ہیں یا نقصانات ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں. اس حوالے سے بہت سے ٹیرف اور نان ٹیرف بیریئرز جو ہیں وہ بہت سارے ممالک میں موجود ہیں, اور یقیناً کرونا پوسٹ کرونا جو ورلڈ ہے اس میں بہت سارے مشکلات ہوں گی تجارت کے حوالے سے. تو اس کے اوپر کوئی مربوط حکمت عملی قومی سطح پہ جو ہے وہ زیر غور ہے, اور کیا عالمی سطح پہ ان ٹیرف اور نان ٹیرف بیریئرز اور تجارت کو رواں رکھنے کے لیے کوئی حکمت عملی پہ غور کیا جا رہا ہے؟ نمبر ایک. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کو یہ ڈیٹ ریلیف کے مد میں کچھ جو ہے وہ امپورٹ بل جو فیول کی مد میں ہے اس میں اور کچھ اور چیزوں میں کچھ ریلیف جو ہے وہ ملا ہے, وہ کہ اقتصادی طور پہ بہت ساری مشکلات ہیں. تو جو ہماری زراعت ہے آپ اس کو بھی دیکھتے ہیں اور اس پہ نظر ہے آپ کی, تو زراعت کی جو پروڈکٹس ہیں, ٹیکسٹائل ہے, باقی شعبے ہیں, کیونکہ وزیر اعظم صاحب نے 14 تاریخ کے بعد کچھ شعبوں کو کھولنے کا کہا تھا, تو اس حوالے سے کوئی حکمت عملی زیر غور ہے؟ اور تیسرا کویسچن جو ہے وہ انٹرنیشنل فلائٹس کے حوالے سے ہے, کیا ان کو آپریٹ کرنے کے حوالے سے کوئی اجازت دینے کے حوالے سے کوئی حکمت عملی زیر غور ہے؟ جی زراعت پہ میری نظر ہے اور ہونی بھی چاہیے, کیونکہ پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے. لیکن مجھے کچھ عرصہ کہا گیا تھا کہ کالا چشمہ پہن لیجئے زراعت کے متعلق, اور میں نے کچھ عرصہ کالا چشمہ ہی پہنے رکھا تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ زراعت ہماری ضرورت ہے, اور میں خود چیئرمین فارمرز ایسوسی ایشن پاکستان ہوں, اور مجھے پتہ ہے کہ اس طبقے کی کیا ضروریات ہیں, اور میں اس آرگنائزیشن کو ہیڈ کرتا ہوں, اور میں اس کے جو گاہے بگاہے تجاویز ہوتی ہیں میں دیتا رہتا ہوں. میں خاص طور پر یہاں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اسپیکر اسد کیسر صاحب کا, جنہوں نے مختلف ممبرز آف پارلیمنٹ کی بات کو سنتے ہوئے ایک اسپیشل کمیٹی تشکیل دی. اس اسپیشل کمیٹی کے مطابق انہوں نے ایک اجلاس منعقد کیا, اور اس اجلاس میں انہوں نے مختلف لوگوں کو وہاں موقع دیا کہ وہ آ کے زراعت پر اپنی بات کریں. اور جو ان کا اجلاس تھا جو پارلیمنٹ نے منعقد کیا تھا, جس کو وہ چیئر کر رہے تھے, اس کے کنکلوڈنگ سیشن میں انہوں نے مجھے ایز اے کی نوٹ اسپیکر بلایا تھا, اور میں نے جا کے اپنے ویوز ان سے شیئر کیے تھے اور دیگر پارلیمنٹیرین سے شیئر کیے تھے. اب ہم نے فخر امام صاحب کی شکل میں, جو ایک منجھے ہوئے اور تجربہ کار پڑھے لکھے سیاستدان بھی ہیں, ایگریکلچرسٹ بھی ہیں, زراعت کو سمجھتے بھی ہیں, وزیر اعظم نے ان کو یہ ذمہ داری سونپی ہے, اور میں توقع کرتا ہوں, اور وہ اس ساری اس ایکسرسائز میں پوری طرح انوالوڈ تھے. آرگنائزیشن, فارمر آرگنائزیشنز, کسان اتحاد, دیگر ادارے اس میں شامل تھے, اور مل کر ہم ایک راہ عمل بنا رہے ہیں کہ کس طرح زراعت کو سہارا دیا جائے. آپ کے علم میں ہے کہ پرائم منسٹر کہہ رہے تھے جو آپ لاک ڈاؤن کی بات کرتے ہیں تو مت بھولیے کہ فصل گندم کی آ گئی ہے, اس فصل نے کٹنا ہے, اور ہم نے سال کے اپنے دانے اکٹھے کرنے ہیں, آٹے کا ہم نے ذخیرہ کرنا ہے. اب اگر آپ مکمل لاک ڈاؤن کریں گے تو کمبائن کیسے چلے گی, ہارویسٹر کیسے چلے گا؟ پاسکو نے خریداری کرنی ہے, اور پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا پریکیورمنٹ کا ٹارگٹ 8.4 ملین ٹنز کا جو آپ کو سیٹ کیا ہے, اس گورنمنٹ نے سیٹ کیا ہے, ماضی میں کبھی اتنی خریداری نہیں ہو سکی. یہ کیسی ہوگی؟
اس لیے انہوں نے کہا کہ ان کو ریلیف دیا جائے. انہوں نے کہا کہ ایگریکلچرل امپلیمنٹس کی جو انڈسٹری ہے, فرٹیلائزر ہے, کیمیکل انڈسٹری ہے, اس کو کھولا جائے, اور اس کو کھولنے کا نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے, اور اس سے انشاءاللہ زراعت کو اور زراعت پیشہ افراد کو کچھ نہ کچھ سہارا ملے گا. جہاں تک آپ نے ٹریڈ کی بات کی ہے, بالکل اچھی بات کی ہے آپ نے, اور اس پر بھی غور و فکر ہونا چاہیے. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ اسی دفتر خارجہ نے ایک انیشیٹو لیا تھا, اور اس کو کہتے ہیں انگیج افریقہ. ہم نے کیا تھا, اور ہم نے کہا تھا کہ ہمیں پاکستان کو نئی منڈیوں کی تلاش کرنی چاہیے. اور نئی منڈیوں کی تلاش کی جب ہم نے بات کی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ افریقہ ایک کانٹیننٹ ہے جس کی 1.3 ارب کی آبادی ہے, اور جس میں پاکستان آٹے کے میں نمک کے برابر ہے. ہمیں اپنی ٹریڈ وہاں بڑھانی چاہیے. ہم نے کینیا میں ایک اس کا اجلاس بلایا, صدر کنیاٹا تشریف لائے اور رزاق داؤد صاحب تشریف لے گئے, اور ہم نے انگیج کیا. آج آپ دیکھیں یورپ متاثر ہو چکا ہے بری طرح, امریکہ متاثر ہو چکا ہے بری طرح. یہ ہماری 2 بڑی منڈیاں ہیں. افریقہ نسبتاً محفوظ ہے. تو جو چیز دفتر خارجہ کہہ رہا تھا کامرس کو کہ اس طرف توجہ کرو, وہ آج حالات نے ثابت کر دیا ہے کہ that is the continent where Pakistan was missing, and that is the continent that we should focus. اور میں آج بھی کہوں گا کامرس سے کہ اس پہ فوکس کریں, تاکہ وہ سینٹرل ایشیا اینڈ افریقہ یہ 2 جگہیں ہیں جسے پاکستان کو کوئی بریک تھرو مل سکتا ہے. انٹرنیشنل فلائٹس کا میں پہلے عرض کر چکا آپ سے کہ اس کے لیے ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, ہم بتدریج اس کی فلو میں اضافہ کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ بہتری آئے گی. مجھے پتہ ہے بہت سے لوگ سٹینڈرڈ ہیں, پریشان ہیں, مجھ سے فون پہ رابطہ کرتے ہیں, میسیجز آتے ہیں, آپ کو بھی آتے ہیں, سب کو آتے ہیں, لیکن ہم اپنے وسائل کے مطابق جو کر سکتے ہیں کر رہے ہیں. شکریہ جی, آپ تشریف